آج کی ویڈیو خاص کر کے ہمارے جو غیر مسلم ہے اور پھر خاص کر کے جو ہندو بھائی ہیں ان کے نام ہے۔ بہت سارے ہندوستان کے اندر جو ہندو ہے یا پاکستان کے اندر جہاں کہیں پر بھی ہے، ان کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے غلط تاثر بٹھایا گیا ہے، اور وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے، کہ بھائی اسلام تو ایسا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے، فلاں مذہب ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر اسلام کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو آپ میڈیا پر نظر نہ رکھیں، آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں، جو مسلمان کر رہے ہیں اس کو آپ نہ دیکھیں کہ اسلام اگر آپ نے سمجھنا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے تو بہت سارے ایسے کام وہ کرتے ہیں جو اسلام کے اندر منع ہے، حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان کرتے ہیں، تو آپ سمجھو گے کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دو، اور قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے کتاب اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تمام جو انسانیت ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ تو لہٰذا آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے نا، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، یار دین کتنا پیارا مذہب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑی رحمت ہے، یہ تو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو دین ہے اور اسلام ہے، آپ نے مسلمانوں کو دیکھ کر یا میڈیا کو سن کر آپ نے اسلام کو جج نہیں کرنا، بلکہ آپ خود جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ شروع کر دیں۔ بہت سارے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے یہ باتیں پھیلائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جن کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، جن کے دیکھ کر وہ جو ہے اس بات سے رک جاتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف کیسے آئے۔ تو لہٰذا اسلام کی طرف اگر آپ نے آنا ہے، جو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو اسلام کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کامل اور اکمل دین ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مکمل ضابطۂ حیات ہے اس کے اندر، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہر وہ غلط کام جو انسان کو یا اپنی ذات کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، یا کسی دوسرے انسان کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، تو اسلام نے اس کو روکا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ یہاں تک سمجھ سکتے ہو کہ اسلام کے اندر جو شراب ہے، شراب نوشی وہ حرام ہے۔ دیکھ کر مذاہب کے اندر لوگ پیتے ہیں، شراب نوشی سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، اپنے جسم کو بھی نقصانات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ شراب نوشی یہ حرام ہے، یعنی کہ جتنے بھی غلط چیزیں ہیں وہ اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے، تو قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اور پھر مسلمانوں کا جو سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے حوالے سے، کہ ایک اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک اللہ ہے جو کہ یہ تمام مذاہب سے اس کو یکتا کرتا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر مختلف جو ہے وہ معبود ہے، یعنی مختلف جو ہے وہ بت وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا مختلف جو ہے وہ ان کے خدا ہوتے ہیں کہ اس کام کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ لفسدت الارض، اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان کے اندر فساد آ جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک خدا کہتا ہے کہ نہیں ابھی گرمی لانی ہے، کہتا ہے کہ نہیں ابھی سردی لانی ہے، کہتا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے وہ بارش برسانی ہے، کہتا نہیں، تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک خدا ہے جو کہ زمینوں کو، جنہوں نے زمینوں کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، کیونکہ اس زمین کے اندر نہ فساد آ رہا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کجی ہے، بلکہ جس طریقے سے ہے ویسے ہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم دیکھتے نہیں کتنا بڑا آسمان ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ کتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کہ بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ کوئی کھڑا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی زمین ہے، وسیع زمین ہے، اور اس زمین سے اللہ رب العزت اناج اگاتے ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ، ہر قسم کی غذائیں وہ اس زمین سے اگتی ہے۔ اور پھر انسان اپنی خلقت پر جو ہے وہ غور کر لے کہ ایک قطرے سے کوئی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، کہ جو انسان بڑا ہو کر پھر دوسرے کی معبود، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بت اپنے سامنے رکھ کر
اس کی پوجا کرنا شروع کر دے، تو کیا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہے کہ اس رب نے جس نے ہمیں ایک نطفے سے بنایا ہے، ایک قطرے سے، ہماری ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کی، وہاں پر ہمیں غذا پہنچائی، اور پھر جب پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے ماں کی چاتیوں سے، جو کہ پہلے خوش تھی، جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا جسے باہر آیا تو اللہ رب العزت نے اس کو دودھ جاری کر دی، اس کے لیے غذا کے اہتمام کر دی۔ کوئی اور کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں کر سکتا، ایک ہی اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ حق کو قبول کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی میں حق کی متلاشی ہوں، تو آپ جو ہے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ جو اتھینٹک علماء ہیں، اسلام کے بڑے بڑے اسکالر ہیں، آپ اس کو سننا شروع کر دیں۔ خاص کر کے آج کل کی جو ہمارے جو واجدی صاحب ہیں، یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، یا سر ندیم الواجدی صاحب اور ان کی جو ٹیم جو کام کر رہی ہے، خاص کر کے یوٹیوب وغیرہ پر ان کا بہت ماشاءاللہ سے کام چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ان سے کویشچن کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ان کو جوابات دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی کویشچن ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ بہت سارے اور بھی علماء موجود ہیں جو کہ جن کی لیکچرز موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اور پھر آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، خود قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ جتنے بھی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور خاص کر کے جو ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی بہنیں ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اسلام کے بارے میں جو تصور اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، آپ اس کو ذرا سیٹ پہ رکھیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو دیکھنا چھوڑ دیں کہ یار مسلمان یہ کر رہے وہ کر رہے۔ مسلمانوں کو میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ بہت ساری باتیں ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آج کل ہندوستان کے اندر مزارات پر، درگاہوں پر جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بالکل اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ وہاں پر سجدے کرتے، وہی سے مانگا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر صرف ایک اللہ سے مانگا جاتا ہے، صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، صرف ایک اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ جو مزارات میں جو اولیاء ہیں جن سے لوگ مانگتے ہیں، یقینی طور پر یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ ان کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ جو ہے قرآن کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذرا پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کیسے آگے پہنچائے، کیا کیا چیزیں ہیں دین کے اندر، ضروریات، آپ وہ پڑھیں اور سیکھیں خود، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے جو آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے من میں جو خیالات آ رہے ہیں، جو اشکالات ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہوں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اسلام کے حوالے سے، خاص کر کے ہمارے جو غیر مسلم بھائی اور بہنیں دیکھ رہے، وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اسلام کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔